اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ سورہ الممتحنات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سے یا اہل کتاب سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا، حالانکہ وہ منکر ہیں، اسلام کے منکر ہیں۔ بما جاءکم من الحق، جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ قد جاءکم من الحق، جب آپ لوگوں کے پاس حق آ گیا، یخرجون الرسول، پھر بھی وہ رسول کو اور تمہیں بھی، یخرجون نکالتے ہیں، وَإِيَّکُمْ اور تمہیں بھی، کہاں سے؟ اپنے وطن سے۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اس لیے کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے وہ تم لوگوں کو نکالتے ہیں، مجبور کرتے ہیں ہجرت کرنے پر۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میرے راستے میں نکلتے ہو جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، میری رضا ڈھونڈنے کے لیے تم نکلتے ہو، تو وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ تو تم میری رضا ڈھونڈنے کے لیے جہاد کرتے ہو تو کفار کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَمَن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، تو وہ جو بھی ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یَسْقَفُکُم یکون لکم اعداء وَیَبْسُطُ الیکم ایدیہم وَأَلْسِنَتَہم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں کہیں پائیں گے نا تو تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے، جن پہ تم اتنا اعتماد کرتے ہو، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں گے، یعنی ہاتھوں سے بھی اور زبانوں سے بھی تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے برائی کی نیت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین حق کے منکر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، لن تنفعکم، تمہیں تو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولاد، ارحامکم، نہ رشتہ داریاں تمہارے کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد کوئی کام آئے گی،
یوم القیامت ہے، روز قیامت. یفصل بینکم، اللہ ہی فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، سب دیکھتا ہے اللہ جو تم عمل کرتے ہو. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کافرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا الیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے. ہم تم سے منکر ہوئے، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے. یہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا. حتیٰ کہ تم اللہ کے لئے پر ایمان لے آؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. جو اللہ نے کرنا ہے اللہ تو وہی کرے گا، لیکن میں بخشش مانگوں گا. اے ہمارے رب. تو جب یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیا دعا مانگی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے؟ کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. ربنا الیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے، یعنی روز قیامت ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. جزاک اللہ. تو یہ الممتحنات کی آیت نمبر 1 سے 4 تک ہم نے تفسیر بیان فرمائی ہے.